له والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الوعد الأمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل احترام بزرگوں، دوستوں، بھائیو، عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر ادا کرتے ہیں کہ اس ذات رحیم و کریم نے اپنا خاص فضل اور کرم فرمایا اور ماہ رمضان پوری سلامتی کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ پاک نے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائی، نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرمائی، تراویح میں قیام اور قرآن کریم سننے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ کتنی نعمتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، جن کا شکر ادا کرنے کا ہم حق پورا نہیں کر سکتے۔ تو یہ مہینہ اسی لیے آیا کہ ایک تو ہمارے اعمال درست ہو جائیں، ہمارے معاملات ٹھیک ہو جائیں، ہمارے اندر صبر اور تحمل پیدا ہو جائے، اللہ کی نعمتوں پر ہم شکر ادا کرنے والے بن جائیں، اس کی نعمتوں کا کفران کرنے والوں میں اللہ ہمیں شامل نہ فرمائے۔ اور روزے کا مقصد اللہ پاک نے یہی بیان فرمایا کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تمہارے اندر شکر پیدا ہو جائے، تمہارے اندر صبر پیدا ہو جائے، اور تم میری تکبیر بلند کرنے والے بن جاؤ، میری حمد و ثنا کرنے والے بن جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے۔ یہ بھی ہمارا شرف ہے، ہمارا اعزاز ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ باقی مخلوقات کا معاملہ تو مختلف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو القاء کر دیا کہ وہ کس طرح اپنے رب کو پکاریں، کس طرح یاد کریں، کس طرح اس کی حمد و ثنا کریں۔ جیسے اللہ پاک کا دعویٰ یہی ہے قرآن کریم میں، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ۔ ہر چیز جو ہے وہ اپنے رب کی حمد و ثنا کرتی ہے، تسبیح کرتی ہے، اس کا ذکر کرتی ہے۔ ہر چیز جو بھی دنیا میں اللہ پاک نے جو کچھ بنایا، جو اللہ نے، وہ سب اللہ کی حمد و ثنا کرتی ہے۔ تو ان کو اپنی حمد و ثنا، اپنی تعریف، اپنی عبادت اللہ نے سکھا دی۔ ان کے لیے
کسی رہنما کی، کسی قائد کی، کسی امام کی ضرورت نہیں، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے بڑا شرف عطا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ ایک تو فرمایا کہ ہم نے پیدا ہی اس لیے کیا کہ تم میری عبادت کرو، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور عبادت کا بھی وقت جو ہے وہ پوری زندگی ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ موت تک پیدا ہی میں نے تمہیں اس لیے کیا کہ میری عبادت کرو۔ پھر اللہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ میری نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ جب عبادت کرو گے اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو اللہ فرماتے ہیں میں اور اس میں اضافہ کر دوں گا، اور بڑھاؤں گا، تمہارے رزق میں برکت دوں گا، عزت کو اور بڑھا دوں گا، تمہارے ایمان کو اور زیادہ طاقتور کر دوں گا۔ تو وہ ہر صفت کے اندر اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا۔ جتنا بندہ رب کے قریب ہوتا چلا جائے گا اتنی ہی اللہ کی تجلیات، اس کی رحمت کی تجلیات، اس کی مہربانیاں، اس کا فضل و کرم اپنے بندے پر وہ زیادہ ہوتا چلا جائے گا۔ جو آیات میں نے تلاوت کی، اللہ پاک نے اس میں فرمایا کہ جنہوں نے توبہ کی اور درست کیا اپنے کام کو اور بیان کر دیا حق بات کو تو ان کو معاف کرتا ہوں۔ الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم۔ یعنی توبہ کرتے ہیں، اپنی حالت درست کر لیتے ہیں اور اللہ کے حکموں کو صاف صاف بیان کر دیتے ہیں، اس میں کوئی گڑبڑ نہیں کرتے، یہود و نصارہ کی طرح اللہ کے حکموں کو چھپاتے نہیں ہیں اور ان کا معنی اور مفہوم بدل کر بالکل الٹ کام نہیں کرتے، لوگوں کو اللہ کے حکموں سے دور نہیں لے جاتے، جیسے ہے ویسے ہی اس کو بیان کرتے ہیں، ویسے ہی اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہود و نصارہ کی یہ عادت تھی کہ اللہ کے حکموں کو بدل دیتے تھے، حلال کو حرام کر دیتے تھے، حرام کو حلال کر دیتے تھے، اور ان کے جو راہب تھے، جو بڑے ان کے بزرگ بنے ہوئے تھے مذہبی ان کے، تو وہ بعض اوقات پیسے لے کر بھی معاملات الٹ پلٹ کر دیتے تھے، حلال کو حرام کر دیتے تھے، حرام کو حلال کر دیتے تھے۔ جن مہینوں میں حرمت والے مہینے ہیں، حج کا مہینے ہیں، محرم کا مہینہ ہے، 4 مہینے اللہ نے حرمت کے بنائے کہ بھی ان میں وہاں لڑائی بھڑائی مت کرو۔ تو عربوں میں پہلے بھی یہ راج تھا، لیکن وہ یہود و نصارہ جو ہیں نا، ان کے راہب اور ان کے بڑے جو ہیں وہ پیسے ویسے لے کے کہتے تھے چلو اس مہینے تم یہ کام کر لو تو اگلے مہینے پھر تم پر حرام ہو جائے۔ تو یہ دیکھیں یہ کام آج بھی چل رہے ہیں، مولویوں کی شکل میں کئی ابلیس جو ہیں وہ ہمارے اس معاشرے کے اندر موجود ہیں۔ یہ یہود و نصارہ ہی کا ہی انہی کے کاموں کا تسلسل ہے، وہ شکل یہ اختیار کر لی، دھوکہ ہے۔ تو الٹے جو ہیں وہ فتوے دیتے رہتے ہیں، بیٹھے بیٹھے وہ حلالے بھی کروا لیتے ہیں۔ بعض مولویوں کے مدرسے تو حلالہ سینٹر بنے ہوئے ہیں، دیکھیں نا، سیدھا زنا ہے، تو اللہ پوچھے گا ان سے۔ تو یہ یہودیوں کی طرف ہی اشارہ ہے کہ جنہوں نے مطلب ہے کہ توبہ کر لی اور ان والے اعمال کو اپنے اندر نہیں لے کے آئے جو یہودیوں کی صفت تھی۔ بھائی طلاق ہو گئی، عدت پوری ہوگی، دوسری جگہ اس کا نکاح ہو جائے، اتفاقاً وہاں بات نہ بنے، نباہ نہ ہو، وہ بھی طلاق دے دے، پھر ہی اپنے پہلے خامند کے ساتھ اس کا نکاح دوبارہ ہو سکتا ہے، یعنی اس کے لیے حلال ہو سکتی ہے۔ اس عمل کو کہ ایک عورت جو ہے وہ اس کو طلاق ہوئی اور طلاق کے بعد وہ اس نے اور نکاح کیا،
وہاں بھی اس کا نباہ نہ ہوا، اتفاقاً اس آدمی نے اس کو طلاق دے دی، تو اللہ فرماتے ہیں اب یہ پہلا اگر چاہے اور یہ دونوں اگر چاہیں تو دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں، اب اس کے لیے حلال ہے۔ ٹھیک، اب راستہ نکالا جو یہودیوں کی اس ڈگر پر چلنے والے مولوی نما ہے، مولوی نہیں ہے، وہ مولویوں کی شکلیں اختیار کی ہوئی ہیں، بیروپی ہے۔ تو ایک آدمی کو تیار کیا، اس کا نکاح کرایا، ارینج کیا، اس سے معاملہ طے کیا، اور اس کے بعد یہ ہے کہ اب تم طلاق دے دو۔ اس نے طلاق دی، راتوں رات نکاح ہوا، راتوں رات طلاق ہوئی، اگلے دن اس کا پھر اس کے ساتھ۔ تو یہ سیدھا سیدھا حرام ہے۔ یہودی یہی کچھ کرتے تھے، نصرانی یہی کچھ کرتے تھے۔ تورات، انجیل اور زبور کے جو احکام تھے ان کے اندر اپنی خواہشات کے مطابق تغیر اور تبدل کر دیتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ اس طرح نہ یہ تم کام کرنا، جو توبہ کرنے والے ہیں میں ان کی توبہ قبول کرتا ہوں، ان کو معاف کرتا ہوں، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں ہوں بڑا معاف کرنے والا، نہایت مہربان۔ یہ اللہ کی اتنی ہم پر رحمت ہے، اس کی شفقت ہے کہ وہ اللہ بار بار ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ میں معاف کرنے والا ہوں اور نہایت مہربان ہوں۔ بار بار ہمیں اللہ اس بات کی یاد دہانی کرواتے ہیں۔ تو مقصد کیا ہے کہ اتنا مہربان اللہ، اتنی مہربان ہستی، کیوں اس سے دور بھاگتے ہو؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تو اپنے رب کریم سے کیوں روٹھ گیا ہے؟ کیا ہو گیا تجھے؟ ما غرک بربک الکریم، کیوں دور دور بھاگتا ہے اپنے رب کریم سے؟ وہ مہربان ہے، معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، تو اسے دور بھاگ رہا ہے، کیا ہو گیا تجھے؟ اے انسان، اللہ تعالیٰ نے انسان کو مخاطب کر کے کہا تجھے کیا ہو گیا؟ تو وہ یہی ہے کہ اپنی زندگی کو دیکھو، نعمتوں کو دیکھو، اپنی صحت کو دیکھو، اپنے اعضاء کی سلامتی کو دیکھو، بول رہے ہیں، سن رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، ہمارے ہاتھ سلامت ہیں، پاؤں سلامت ہیں، اللہ نے کتنی مہربانی کی ہوئی ہے، اولاد دی ہوئی ہے، رزق دے رہا ہے، سکھ ہی سکھ ہے۔ باقی آزمائشیں تو آتی ہے، وہ تو آئیں گی۔ اچھا، جن کا اللہ تعالیٰ سے تعلق نہیں ہے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے انبن کی ہوئی ہے، کیا ان کو آزمائشیں نہیں آ رہی؟ سوچے نا، دنیا کے اندر جو قومیں کافر قومیں ہیں ان پر آزمائشیں نہیں آتی، ان پر معاشی پریشانی نہیں آتی، ان پر خاندانی مسائل کے اندر تکالیف اور پریشانیاں نہیں آتی، ان کی لڑائیاں اور جھگڑے نہیں ہوتے۔ یہ آزمائشیں ہیں انسان کے لیے۔ فرق اتنا ہے کہ کافر کے لیے دنیا ہے کہ وہ دنیا میں اپنے معاملات کو جیسے بھی صحیح نیت کر کے ان کو ٹھیک طرح سے چلانا چاہے چلا لے۔ اللہ فرماتے ہیں یہی اس کا بدلہ دے دوں گا۔ کسی انسان سے بھلائی کی ہے، خیر کی ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے تو یہی نمٹا دوں گا۔ بددیانتی سے بچا ہے، خیانت نہیں کی ہے، سچ بولا ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ حسن سلوک رکھا ہے، کسی کے حقوق غصب نہیں کیے، دنیا کے اندر ہی نمٹا دوں گا، بہترین بدلہ دوں گا اور اس کے اندر کمی نہیں کروں گا۔ یہ بھی قرآن میں فرمایا، کمی نہیں کروں گا، آخرت میں کچھ نہیں۔ اس لیے کہ آخرت والے رب پر تو ایمان ہی نہیں لایا، اس پر یقین ہی نہیں ہے، حالانکہ ایمان واضح تھا، دین واضح تھا۔ دین کی کوئی بات اللہ تعالیٰ نے مخلوق سے پوشیدہ نہیں رکھی، حجت تمام کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، آخری امت، آخری نبی۔ اور پھر
نبوت کی اس روشنی کو، نبوی تعلیم کو، دینی احکام کو قیامت تک باقی رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مخلوق میں اپنے بندوں کو پیدا کیا، ان کو تیار کر دیا۔ اسی دین کی دعوت چل رہی ہے، اسی دین کی تبلیغ چل رہی ہے، یہی قرآن پڑھا جا رہا ہے، اسی کے حکم سنائے جا رہے ہیں، اس سے ہٹ کے تو کچھ نہیں ہے۔ تو اس دین کو اللہ نے باقی رکھا ہوا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، مفہوم یہ ہے کہ قیامت کے دن کوئی بھی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکے گا کہ مجھ تک دین نہیں پہنچا، نہیں کر سکے گا دعویٰ۔ اس کے کانوں تک حق کی یہ آواز ٹکرائی ہے دنیا کے اندر، اس نے سنی ہے لیکن سنی انسنی کر دی، یہ اس کا قصور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جبر نہیں کیا، لا اکراہ فی الدین جو قرآن کریم میں ہے وہ یہی ہے، کافروں پر جبر نہیں ہے، قطعاً جبر نہیں کہ زبردستی کسی کو کلمہ پڑھائیں، زبردستی کسی کو مسلمان کریں۔ یہ تو زبان سے اقرار ہے، دل سے تصدیق ہے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ کسی کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے، دل سے تصدیق کرتا ہے، زبان سے اقرار کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو زبردستی نہیں ہے۔ لیکن جو مومن ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، اللہ کو تسلیم کر لیتا ہے، تو پھر اس کے لیے آزادی ختم ہو جاتی ہے، وہ پابندیوں کے دائرے میں آ جاتا ہے، قانون کے دائرے میں آ جاتا ہے، شریعت کے دائرے میں آ جاتا ہے۔ آپ کسی ریاست کے شہری ہیں تو اس ریاست کے آئین اور قانون کی آپ پابندی کریں گے۔ آپ کی آزادی یہ ختم ہو گئی کہ آپ جیسے چاہیں ریاست میں رہیں، جو چاہے آپ کرتے رہیں، جس سے چاہے آپ لڑتے رہیں، جس کا چاہے آپ حق مارتے رہیں، جس کو چاہے آپ مار دیں۔ نہیں ہے، قانون اور آئین ہے، موجود ہے، ایسا کرو گے گرفت ہوگی، سزا ہوگی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جب میں بندہ بن جاتا ہوں، میں کہتا ہوں میں اللہ تجھ پر ایمان لایا، تو وحدہ لا شریک ہے، میں تیرے نبی پر ایمان لایا، اس کی عطا کی ہوئی شریعت کو مانتا ہوں، تو اب اس پر عمل کرنا ہوگا۔ اب یہ نہیں میں ہوں تو مسلمان، لیکن میں یہ نماز میری سمجھ میں نہیں آتی، واٹ از دس، اٹھک بیٹھک، دس از ایکسرسائز۔ نو بھائی، یہ نہیں چلے گا، یہ پڑھنی پڑے گی، فرض ہے۔ آپ مسلمان ہو گئے، آپ نے ایمان قبول کر لیا، آپ اب قانون کی پابندی میں آ گئے، آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی بھائی۔ اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، کافروں کو بھی دیتا ہے وہ تو، لیکن وہ زکوٰۃ کے قانون کے پابند نہیں ہے، ہم پابند ہیں، ہم پابند کر دیے گئے کہ صاحب نصاب ہو گئے، اور نصاب قیامت تک یہی رہے گا، چیزوں کے نرخ بڑھتے اور کم ہوتے رہیں گے، لیکن سونے اور چاندی کا نصاب یہی رہے گا، نرخ بڑھتے رہیں گے، کم ہوتے رہیں گے، وہ چلتا رہے گا، تول یہی رہے گا، تو زکوٰۃ دینی ہوگی بھائی۔ زمین سے اللہ تعالیٰ نے رزق دیا، فصل جو ہے وہ نکلی، ہم نے کھائی، ہم نے نفع اٹھایا، ہم نے اس کو فروخت کیا، ہم نے اس سے نقدی وصول کی، ہم نے اپنی زندگی کے دیگر معاملات چلائے، تو بھائی اس فصل کا عشر نکالو گے؟ اللہ فرماتے ہیں نکالو، تو جو مستحق ہے ان میں تقسیم کرو، یہ بھی تو میرا ہی دیا ہوا ہے، تو کہاں سے لے کے آیا؟ اس زمین سے میں نے ہی اس بیج کو اس قابل بنایا کہ اس کے اندر نرمی پیدا ہوئی، اس کے اندر رویدگی پیدا ہوئی، اس کے اندر سبزہ پیدا ہوا، وہ بڑا ہوا، اس کے اندر پھلدار درخت ہیں تو پھل آ گئے، گندم ہے تو اس کے دانے آ گئے، چاول ہے تو چاول آ گئے، جو بھی رزق ہے زمین سے میں نے نکالا ہے، تو میں نے نکالا، تجھے دیا، اب تو اس میں سے نکال جو میں نے تجھے دیا ہے، دے لوگوں کو، تو دے گا میں اور دوں گا۔ تو یہ پابندیاں ہیں، نقد مال دیا میں نے تجھے، نکال اس میں سے صدقہ کر۔ ایک تو ہے زکوٰۃ، ایک ہے عشر، ایک ہے فطرانہ، یہ واجب ہیں۔ جو ایسے صدقات ہیں
جو واجب ہے. لیکن قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرنا، مستقل یہ الگ حکم ہے. یعنی اس کے لیے صاحب نصاب ہونا بھی ضروری نہیں ہے. آپ کے پاس ہے مال، ضرورت سے زائد ہے، کسی دوسرے کو اس میں سے جتنا استطاعت ہے اس کی خدمت کر دو خدمت. بھائی اپنے بچوں کو بھی تو کھلاتے ہو، اپنا پیٹ بھی پالتے ہو، اپنے بچوں کا پیٹ بھی پالتے ہو. مہمان آ گیا تو اس کو بھی تو کھلاتے ہو. ہمسائے کے گھر بھی محبت کے طور پہ ہدیہ بھیج دیتے ہو، آج ہم نے یہ پکایا، ہم نے سوچا چلو آپ بھی کھا لیں. تو کسی ضرورت مند کو آپ اگر کچھ دے دیں گے کہ اللہ تیرا ہی دیا ہوا ہے، یہ تیرا بندہ ہے، ضرورت مند ہے، میں تیری رضا کے لیے اس کی خدمت کرتا ہوں، نیت ٹھیک کر لیں. تو انفاق خرچ کرنا مستقل حکم ہے کہ خرچ کرتے رہو. یہ نہیں ہے انتظار کرو کہ سال کے بعد زکوٰۃ ہی نکالوں گا، سال کے بعد فطرانہ ہی نکالوں گا، فصل آئے گی تو عشر ہی نکالوں گا. نہیں بھائی، چلتے چلتے بھی آدمی خرچ کر سکتا ہے. کوئی بیمار ہے، معذور ہے، مقروض ہے، کر دے خدمت. یتیم ہے، خدمت کر دیں. یہ قرآن کریم میں ساری مدات اللہ پاک نے بیان کی ہیں. یہاں خرچ کرو. کوئی یتیم بچہ ہے بھائی، اس کو کپڑے لے دو یار، اس کو کھانا کھلا دو، اس کی تعلیم کا انتظام کر دو. وہ علم سیکھے گا، اس علم کے ذریعے وہ لوگوں کی خدمت کرے گا، بڑا ہو کے لوگوں کو علم سکھائے گا. اس کو علم سکھا دیں، اس کو کتابیں لے دیں، بیمار ہے دوا لے دیں. یہ انفاق مستقل حکم ہے، چلتا رہے گا. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اسلام کے جو حکم ہیں وہ مسلمانوں کے لیے ہے. روزہ ہم نے رکھنا ہے بھائی، نماز ہم نے پڑھنی ہے، زکوٰۃ ہم نے دینی ہے، اور حج ہم نے کرنا ہے. مال آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے ظلم نہیں کیا کہ سارے مسلمان جو ہیں وہ ہر صورت میں حج کریں. بھائی مال آئے گا تو چلے جانا پھر واجب ہوتا ہے، فرض ہوتا ہے، ورنہ نہیں ہے. مال ہے تو زکوٰۃ ہے. ہمارے ایک دوست ہے یہاں، کسی زمانے میں ہمارے بزرگ ان کی خدمت کر دیتے تھے. زکوٰۃ کہیں سے آئی، کسی نے دیا کہ شاہ صاحب جہاں چاہیں اس کو خرچ کر دیں مستحق پر. اب بھی دے جاتے ہیں لوگ. ہم طلباء پر بھی خرچ کرتے ہیں اور دیگر لوگوں پر بھی خرچ کرتے ہیں الحمدللہ. مدرسے کے جو بچوں کی ضروریات ہیں ان پر بھی خرچ کرتے ہیں. مدرسے کے علاوہ بھی جو مستحقین ہیں ہم ان کی خدمت کرتے ہیں الحمدللہ. تو وہ ایک زمانہ تھا کہ ان کی خدمت کرتے تھے، بیچارے وہ مقروض بھی تھے، معاشی طور پر قلاش تھے. آئی زکوٰۃ، یہ لو بھائی اپنے کام میں لگا لو. ایک دن وہ آئے، مجھے کہنے لگے میری رسید کاٹیں، یہ 20,000 ہے، یہ 30,000 روپے. میں نے کہا خیریت ہے؟ اس نے کہا شاہ جی میں وہ آدمی ہوں جو زکوٰۃ لے کر میں اپنا گزارا کیا کرتا تھا، صدقات لے کر میں اپنی روٹی روزی کا بندوبست کیا کرتا تھا. آج اللہ نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں خود زکوٰۃ دینے والا بن گیا ہوں. تو دیکھیں اس کی نیت ٹھیک تھی. اب بھی بندہ موجود ہے، نیت اس کی ٹھیک تھی تو اللہ پاک نے اس کو اس قابل بنا دیا کہ بھئی تو دینے والا بن جائے. تو یہ مستقل کام ہے. ہم پابندیوں کے اندر ہم آ گئے ہیں تو اللہ کے حکموں کو اپنی مرضی کے مطابق ان کو ڈھال لینا اور اپنی خواہشوں کے تقاضوں کے سانچوں کے اندر اللہ کے حکموں کو ان سانچوں کے اندر رکھ کے ان کے اندر تغیر اور تبدل کرنا، اپنی خواہشیں پوری کرنا، یہ دین نہیں ہے بھائی، دین نہیں ہے. اپنی خواہشات کو پورے کرنے کا نام دین نہیں ہے، بلکہ خواہشات کو دین کے حکم پر قربان کرنے کا نام دین ہے. خواہشات کو تابع کرو، اللہ کے حکم کے تابع کرو اپنی خواہشات کو. دین کو کیوں تابع کرتے ہو؟ یہ تو ہمیشہ رہنے والا ہے، اس میں تبدیلی ہونی ہی نہیں ہے.
خواہش تو تبدیل ہو سکتی ہے، دین تبدیل نہیں ہوگا۔ خواہش تبدیل ہو سکتی ہے، دین تبدیل نہیں ہوگا کبھی بھی۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اب اٹل ہے فیصلہ۔ اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، ہم نے دین مکمل کر دیا تمہارے لیے اور اسلام کو بطور دین کے تمہارے لیے پسند کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو توبہ کا دروازہ اللہ نے کھلا رکھا ہوا ہے۔ آج جو رات آ رہی ہے یہ لیلۃ الجائزہ ہے، ایسے ہی آتا ہے حدیث میں کہ ہم نے سارا مہینہ کیا کیا، ہم نے روزوں کا کتنا حق ادا کیا، ہم نے کہاں کہاں کسی انسان کا حق جو ہے وہ مارا ہے، ہم نے غصب کیا، تلفی کی، حق تلفی کی ہے۔ اور بھی کرسی دیکھ لیں کوئی دفتر میں ہو، یہ فولڈنگ والی پوری ہیں، دیکھ لیں۔ تو جائزہ لینا ہم نے کہ ہم نے اللہ کی عبادت کی بھی ہے کہ نہیں، ہم نے نمازوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، روزے کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، روزے کی حالت میں ہم نے اپنی آنکھوں کی، کانوں کی، اپنی زبان کی، اپنے ہاتھوں کی ہم نے حفاظت کی ہے۔ یہ جائزہ لینا ہے اور اپنی ذات کا احتساب کرنا ہے اور اللہ سے معافی مانگنی۔ اللہ قبول فرماتے ہیں۔ ایسے ہی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اس رات کو تو بدلہ دیا جاتا ہے کہ ایک مزدور نے کام کیا، ایک انسان نے کام کیا، اس نے محنت کی، مشقت اٹھائی اس نے، تو کام مکمل ہونے پر اس کو فوراً اس کا معاوضہ دیا جاتا ہے، یہ لے، یہ تمہارا معاوضہ۔ تو اس رات کو ہم معاوضہ اللہ سے لینے کی بجائے، اللہ سے اچھا بدلہ لینے کی بجائے، اس کی رحمتوں کا مستحق بننے کی بجائے جو کچھ ہم کرتے ہیں، یعنی ہم نے خریداری ہی، عید رات جو ہے نا وہ ہم نے خریداری کے لیے طے کی ہوئی ہے، ساری رات جاگنا ہے۔ یہی رات تو اگر ہم 2 گھنٹے جاگ کر 2 نفل پڑھ لیں، آدھا سپارہ پڑھ لیں، اللہ سے توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں تو کامیاب ہو گئے۔ یہ ضروریات ہیں، ان کو ہم اس سے پہلے بھی ان کو پورا کر سکتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم اجمعین، ان کے متعلق آتا ہے کہ رمضان سے پہلے وہ اپنے مال میں سے اتنا مال جو ہے پس انداز کر کے وہ رکھ لیتے تھے، جمع کر لیتے تھے رمضان کے لیے، اپنے کام جو ہے وہ نمٹا لیتے تھے کہ رمضان میں ہمیں یہ کام نہ کرنے پڑیں، بس ہم فارغ ہوں، ہم ہوں، رمضان ہو، روزہ ہو اور اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہوں، بس۔ تو سارے کاموں کو نمٹا لیتے تھے وہ، اور رمضان کے اندر بالکل فری ہو جاتے تھے، سارے دنیا کے کاموں سے بالکل فری ہو جاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ آج تو سہولیات اتنی ہیں، ہم نے روزے بھی ٹھیک ٹھیک رکھ لیے اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو یہ رات اپنے اعمال کا، اپنی ذات کا جائزہ لینے والی رات ہے کہ ہم کیا کرتے رہے اور جہاں جہاں کوتاہی ہوئی ہم اس کی معافی مانگنی۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ تو ایک ہے توبہ کرنے والے، اور اس میں اور مسائل بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ خواتین کے خاص ایام ہیں، اس میں بھی وجود پاک نہیں ہوتا، تو وجود پاک ہو گیا، پاک اپنے آپ کو صاف رکھا، توبہ کی، استغفار کیا، اللہ کی عبادت میں پھر مشغول ہو گئے، تو اللہ جو بھی اس کے ساتھ اپنی نسبت کو قائم کرتا ہے اللہ اس کو پسند کرتے ہیں۔ کسی بھی ذریعے سے آ جائے، اللہ کے پاس آ جائے، خالص نیت سے آئے، دل صاف کر کے آئے، دل میں سوائے اللہ کی یاد کے، اس کی محبت کے، اس کے ذکر، اس کے آخرت کی فکر کے اور کچھ نہ ہو، تو اللہ جو ہے محبت دے دیتا ہے۔ اللہ کی محبت اس کی رحمت ہے، اللہ کی محبت اس کی طرف سے مغفرت ہے، فطرانہ ہے۔ اب بعض دوست جو ہیں وہ آج جمعۃ الوداع
وہ غمگین اشعار اور جناب وہ ہو ودا ہو رہے ہیں، روزہ جا رہا ہے، ایک تباہ کن قسم کی جو ہے نا وہ ایک ٹریجک سین بنا کے وہ لگے ہوئے ہیں۔ ایک ماتم نہیں کیا، ہائے ماہ رمضان، ہائے ماہ رمضان، ہائے ماہ، یہ نہیں کیا، باقی تو سارے لگے ہوئے ہیں، شعر پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، رمضان آپ کو پابند کیا ایک مہینے کے لیے، آپ کی ٹریننگ کی ہے اللہ تعالیٰ نے، کورس ہوا ہے تو مکمل ہوا۔ یہ عید الفطر جو ہے یہ خوشی ہے اس پابندیوں سے آزاد ہونے کی کہ الحمدللہ ہم پابندیوں میں ایک مہینہ گزار کے آزاد ہو گئے، اب کھا پی سکتے ہیں، باقی معاملات بھی ہمارے ٹھیک ہو گئے۔ فطر کا معنی یہی ہے، ٹوٹنا، کھلنا، آزاد ہونا، خوشی ملنا۔ روزے مکمل ہو گئے، اس پر تو خوشی کا اظہار کریں۔ اس پر مطلب ہے اتنے لوگوں کو پاگل بنا کر الٹے سیدھے غمگین اشعار سنا کر لوگوں کو بھی غم زدہ کرنا، ہمارا رمضان چلا گیا تو وہ آیا بھی تھا، چلا بھی گیا، اس نے تو آنا بھی ہے، جانا بھی ہے، ہم نے کیا کیا، یہ غور کرنے کی بات۔ تو بھائی یہ کوئی غم کی بات نہیں ہے، رمضان جا یہ ہمارے بس میں ہماری مرضی سے آیا تھا، جو ہماری مرضی سے جائے گا۔ اللہ نے نعمت دی، اللہ نے یہ خوشی دی، اللہ نے توفیق دی، اللہ نے فضل کیا، اللہ نے کرم کیا، اس کی رحمت آئی، اس کی بخشش آئی، جہنم سے نجات کے ہمیں سندیں ملی، پتہ نہیں کیا کیا نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا کی، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، تو ہم اس کے شکر ادا کرتے ہیں۔ تو یہ فطرانہ جو ادا کرنا ہے یہ بھی شکرانہ ہے، یہ صدقہ جو ہے یہ شکرانہ ہے کہ اللہ تم نے روزوں کی توفیق دی ہمیں۔ اس کا وقت شروع ہوتا ہے صبح، طلوع ہوا سورج، فجر طلوع ہوئی، سحر ختم ہوئی، فجر طلوع ہو گئی، تو اس کا وقت نماز سے پہلے پہلے اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے فطرانہ ادا کرنے کا، نماز سے پہلے پہلے صبح صادق کے بعد اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے، پہلے بھی کسی نے دے دیا ادا ہو جاتا ہے، لیکن اس کا وقت وہی شروع ہوتا ہے کہ نماز سے پہلے پہلے اس کو ادا کیا جائے۔ عقل والے پر ہے، بالغ پر ہے کہ وہ فطرانہ ادا کرے، اس کی زندگی کے ضروریات موجود ہیں اس کے پاس، پورا کرنے کے لیے کوئی دقت نہیں ہے، اور وہ اتنے نکال سکتا ہے اس میں سے کہ اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، تو وہ 2.25 سیر گندم 2 کلو تقریباً یہ اس دور میں بنتی ہے، تو کیا قیمت ہے، 250 روپے، نکال دو۔ لیکن نابالغ بچے جو ہیں ان کی طرف سے اگر ان کے پاس مال ہے تو ان کے والدین جو ہیں ان کے مال میں سے ادا کر دیں، خود بھی ادا کر سکتے ہیں، نابالغ ان کی کفالت میں ہے، ان کے ذمے ہیں نابالغ بچے، تو ان کا ادا کر دیں، غلام ہے ان کی طرف سے ادا کر دیں۔ اللہ اکبر۔ تو بچے بالغ ہیں تو وہ اپنے مال سے خود ادا کریں، خود ادا کریں، ان کو مال ان کے پاس ہے اور وہ اس میں سے اس کو ادا کریں، اور جن کے پاس نہیں ہے انہی کو یہ ادا کرنا چاہیے۔ تو ہم اس سے بھی بچتے ہیں۔ مختلف نرخ ہیں ہر جگہ، جیسے گندم کا نرخ ہے، کشمش کا ہے، کھجور کا ہے، جو کا ہے، مختلف شہروں میں مختلف اس کی قیمتیں ہیں، تو جس شہر میں جو قیمت ہے وزن ایک ہی ہے، اس وزن کے مطابق اس شہر کی قیمت جو ہے اس کا اعتبار ہوگا، اس کو ادا کر دیا جائے بس۔ ہمارے بعض دوست بڑے پریشان ہوتے ہیں، کہتے جی اتنے کیوں، یہ فرق کیوں ہے؟ وہ بھائی مارکیٹ میں فرق ہے، قیمتوں میں فرق ہے، شہروں میں مختلف نرخ ہیں، اس وجہ سے فرق ہے، جہاں جو چل رہا ہے اس کے مطابق ادا کر دیں۔ تو بس بھائی اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو اپنا فرما بردار بندہ بنائے، اور یہ جو شب آ رہی ہے لیلۃ الجائزہ، اس رات کو ہمیں توبہ کرنے کی اور اپنے اعمال کا جائزہ لینے کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہم جو کوتاہیاں رہ گئی ہیں وہ اللہ سے معافی تافی کرا لیں، اور اللہ معاف کرنے والا ہے، وہ کہتا ہے یہی ہے کہ جو معافی مانگتا ہے میں اس کو معاف کر دیتا ہوں۔
تو اللہ کی ساری باتیں صحیح ہیں، جو بھی اس نے کہا وہ سب کچھ صحیح ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ کی کچھ باتیں ٹھیک ہیں اور کچھ باتیں استغفر اللہ، اللہ معاف کرے، نعوذ باللہ، وہ ٹھیک نہیں ہیں۔ اللہ کی ساری باتیں ٹھیک ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتیں ٹھیک ہیں، جو پیش گوئیاں کی وہ ساری درست ہے۔ ہمارے سامنے وہ حالات گزر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، جو کچھ نقشہ بنا ہوا ہے ملک کا، اللہ معاف کرے، ساروں نے آئین ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہے، سارے آئین کا حلف اٹھا کے آئین کا تیا پاچا کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ کیا زبردست مطلب ایک منظر پیش کیا ہوا ہے۔ یہی ہے کہ اپنی خواہشات کے سانچوں میں ملک کے آئین کو ڈھالا جا رہا ہے، اپنی خواہشات کی سانچوں میں ملکی آئین کو ڈھالا جا رہا ہے۔ یہی رویہ عوام میں ہے کہ ہم اپنی خواہشات کے سانچوں میں قانون کو، آئین کو ہم اس کو ڈالتے ہیں، اور ہم تو دین کے سارے قوانین کو بھی اپنی خواہشات کے سانچوں میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ ہم اس میں رعایتیں لینا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے سوشل میڈیا پر مولوی نما قسم کے کئی شیاطین آ کر بیٹھے ہوئے ہیں، اتنی اتنی داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، پگڑیاں باندھی ہوئی ہیں، کوئی لوگوں کو حدیث سے جو ہے وہ بھگا رہا ہے کہ یہ قابل اعتبار نہیں ہے حدیث، کوئی سنت کا انکار کر رہا ہے کہ اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے اسلام کے اندر، کوئی صحابہ کے ایمان کو بیٹھا تول رہا ہے، ڈنڈی مار رہا ہے بیٹھا ہوا، کوئی قرآن کی آیات کے غلط معنی اور مفاہیم بیان کر رہا ہے، لگے ہوئے ہیں، شکلیں ان کی دیکھیں، شیطان نے ایسے ایسے بہروپ تیار کر کے جو ہے وہ میڈیا پر کھڑی۔ یہ میڈیا بذات خود ایک طاغوت ہے، طاغوت اکبر ہے، طاغوت اکبر ہے میڈیا اس دور کا۔ اس نے ہم سے کتاب اللہ چھین لی، اس نے ہم سے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب ہم سے چھین لی، اس نے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے چھین لی، نبی کے اخلاق ہم سے چھین لیے، دین کے احکام ہم سے چھین لیے۔ دیا کیا؟ میرا جسم میری مرضی، میری عقل میری مرضی، میرا وجود میری مرضی۔ تو یہ جب موت آتی ہے اس وقت تیری مرضی کہاں ہوتی ہے؟ بتاؤ نا، بڑے دانشور بنے پھرتے ہو، کہاں ہوتی ہے تیری مرضی؟ تو اپنی مرضی سے اپنی چچی کے گھر پیدا کیوں نہیں ہو گیا؟ خالہ کے گھر کیوں نہیں پیدا ہو گیا؟ ماں کے گھر ہی کیوں پیدا ہوا تو؟ کہاں گئی تیری مرضی؟ تو بھائی کچھ بھی نہیں ہے، اپنی مرضی ہی کو تو چھوڑنا ہے، اور اس کی مرضی چلنی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، اللہ سبحانہ و تعالی، اس کی مرضی چلنی ہے۔ اس نے قانون بنایا اور جو ہماری فطرت کے عین مطابق ہے، نیچر کے عین مطابق ہے، اس کو ماننے میں بھی دقت نہیں، اس پر عمل کرنے میں بھی کوئی ہمیں پریشانی نہیں ہے، کوئی دقت نہیں۔ تو جب دین کے ساتھ ہم کھلواڑ کر رہے ہیں تو ملک کے ساتھ بھی کھلواڑ کریں گے، ملک کے آئین کے ساتھ بھی کھلواڑ کریں گے، ہو رہا ہے۔ ریاستی ادارے جو ہیں، اسٹیک ہولڈر، وہ ملک کے آئین کے ساتھ طوفان بدتمیزی برپا کیا ہوا ہے، وہ کھیل کھیلا جا رہا ہے، الامان والحفیظ۔ تو یہی کچھ دین کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ موجود ہیں لوگ جو قرآن کی آیات کی غلط تشریحات کر کے لوگوں کو رعایتیں دینا چاہتے ہیں، لوگوں کو نمازوں کی یعنی سنن اور نوافل سے ان کو نجات دلانا چاہتے ہیں کہ یہ کچھ ضروری نہیں ہے، بس فرض ہی ہیں، یہی پڑھنے ہیں۔ اس پہ دلائل کے انبار لگایا، بھائی نمازیں تو بس یہی فرض ہیں۔ اچھا فرض ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں پڑھی؟ اگر سنتوں کی نوافل کی ضرورت نہیں ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں ادا کی؟ یہ باقی سارا دین تمہیں کہاں سے ملا؟ وہ بھی تو حضور سے ملا۔ تو آدھا قبول کرتے ہو، آدھا اپنی خواہشات کی بھیٹ چڑھاتے ہو، نہیں چلے گا۔ یہ دورہ معیار نہیں چلے گا۔ دین کی تشریحات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں، صحابہ نے کی ہیں، آپ کہتے ہیں میں جو تشریح کر رہا ہوں، جو میری تھنکنگ ہے،
آپ اس کو قبول کریں، یہ نیچر کے مطابق ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں؟ کہاں سے منہ اٹھا کے آ گئے؟ یعنی آپ کی بات ماننے کی بجائے ہم حضور کی بات نہ مانیں، ہم صحابہ کی بات نہ مانیں، خلفائے راشدین کی بات نہ مانیں، ہم 1444 سال سے دین پر عمل کرنے والے، دین کی دعوت دینے والے، دین کی تبلیغ کرنے والے، دین کو صحیح طریقے سے پیش کرنے والے، ہم ان کی بات مانیں؟ تمہاری کیوں مانیں؟ ہم کو پابند ہیں، وہ چل رہا ہے نا، ہم کو غلام ہیں نہیں، ہم غلام کو کسی انسان کے۔ اللہ نے جو دین دیا ہے وہ ہمیں انسانی غلامی سے نکال کے ایک اللہ کی غلامی میں لا کے کھڑا کرتا ہے۔ انسانوں کی غلامی ختم ہو جاتی ہے۔ باپ ہے تو وہ بھی نماز پڑھے گا، بیٹا ہے تو وہ بھی نماز پڑھے گی، بیٹی ہے تو وہ پڑھے گی، بیوی ہے تو وہ بھی پڑھے گی، سارے ایک ہی لائن میں کھڑے ہیں، ایک ہی بارگاہ میں کھڑے ہیں، سب پر فرض ہے۔ تو بھائی یہ فتنے ہیں۔ آج کل ہمارے نوجوان پریشان ہو کر آئے روز آ جاتے ہیں، مرضی سے وہ جو کچھ سوشل میڈیا پر چلتا ہے، یعنی دین قرآن سے نہیں سیکھنا، حدیث سے نہیں سیکھنا، سنت سے نہیں سیکھنا، اجماع امت سے نہیں سیکھنا، دین والے سے نہیں پوچھنا، اپنی خواہش چونکہ اندر ہم ایک رکھتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے، وہ جہاں سے ہمیں ریلیف ملتا ہے ہم وہاں جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور اس چغت اور جاہل اعظم جو ہے، جو داڑھی اور پگڑی کی صورت میں شیطان اکبر اور طاغوت اکبر، وہ قوم کے سامنے کھڑے ہو کے قرآن، حدیث، سنت، اجماع امت کا وہ انکار کرتا ہے، بیڑا غرق کرتا ہے، اور لوگوں کو لاجک بتلاتا ہے کہ جناب نہیں یہ کام یوں ہو سکتا ہے، یہ دیکھیں نہیں یہ یوں ہو سکتا ہے۔ وہ بھی شیطان کے پاس تم سے زیادہ بڑی دلیلیں ہیں، جس کے تم ایجنٹ اور دلال ہو، جس نے تمہیں یہ دلائل فراہم کیے ہیں۔ اللہ نے کہا نا سجدہ کرو آدم کو، نہ کہا جی میں کیوں کروں، میں سپر ہوں، مجھے آگ سے بنایا ہے، مٹی سے بنایا ہے، میں سجدہ کروں آدم کو؟ عقل تو یہی کہتی ہے، لیکن اللہ کہتا ہے نہیں سجدہ کرو، میرا حکم ہے، اور یہ سجدہ اللہ کے حکم کو ہی ہے۔